الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأرواح يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال لكل شعرة حسنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سب سچی عقیدت اور محبت کے ساتھ تاجدار انبیاء امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه انتہائی واجب الاحترام بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ آج ذی الحج کی نامی تاریخ ہے۔ یہ مہینہ بہت ہی عظمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا ہر ایک دن قیمتی ہے، اور اس مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے اندر عبادت کرنا رب کو اتنا پسند ہے کہ فرمایا کہ دوسرے دنوں میں بھی اتنا پسند نہیں ہے۔ فرمایا کہ ان دنوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور دوسرا فرمایا کہ ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا، ایک دن کا روزہ رکھنا سال بھر کے روزوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا کرتے ہیں، اور ایک رات کا قیام کرنا، فرمایا کہ جس طرح آج ہر آدمی ڈھونڈتا ہے رمضان شریف کے اندر کہ مجھے شب قدر مل جائے، تو فرمایا کہ اسی رات کے اندر
انہی 10 راتوں کے اندر جو آدمی عبادت کرتا ہے، فرمایا کہ ایک رات کا عبادت کرنا اس کو اللہ تبارک و تعالی شب قدر کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو اس مہینے کی بہت بڑی عظمت ہے، اور اس مہینے کو یہ جو عظمت ملی ہے، یہ جو شان ملی ہے، وہ کس وجہ سے ملی ہے؟ اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر حج جیسی ایک عظیم عبادت ہوتی ہے، اس وجہ سے بھی اس مہینے کو یہ عظمت ملی ہے۔ اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر قربانی جیسا ایک اہم حکم ادا ہوتا ہے، قربانی جیسی ایک عظیم عبادت ادا ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بھی اس مہینے کو یہ عظمت ملی ہے، یہ شان ملی ہے۔ اور یہ قربانی صرف اس امت کے لیے بھی نہیں ہے، بلکہ پہلے امتوں کے اندر بھی یہ قربانی ہوا کرتی تھی، لیکن ہماری قربانی کے اندر اور ان کی قربانی کے اندر بہت فرق ہے کہ ان کی قربانی اس طرح ہوتی تھی کہ ان کو حکم تھا جو آدمی جانور ذبح کرتا پھر اس کا گوشت خود نہیں کھاتے تھے، اس کے گوشت کو پہاڑ کے اوپر رکھ دیتے تھے، پھر وہاں پر انتظار کرتے تھے کہ آسمان سے آگ آئے گی، اور جس کی قربانی کو آگ کھا جاتی تو سب سمجھ لیتے اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے، اور جس کو آگ نہیں کھاتی تھی تو سمجھتے کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہے، تو سب کے سامنے اس کو شرمندگی اٹھانی پڑتی، سب کے سامنے وہ رسوا ہو جاتا، سب کہتے کہ دیکھو اس کی قربانی قبول نہیں ہے۔ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آج ہم پر یہ اس طرح نہیں کیا جاتا، آج ہمیں یہ حکم نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تم جانور ذبح کرو اور اس کا گوشت بھی تم کھاؤ، پھر بھی میں تمہیں ثواب عطا کروں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ قربانی صرف اس امت کے لیے نہیں ہے، پہلی شریعتوں میں بھی یہ قربانی ہوا کرتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، دونوں نے اللہ کے نام پہ قربانی کی، اور جو قابیل تھا اس نے غلے سے تھوڑا سا مال اللہ کے نام پہ خرچ کیا، اس کو پہاڑ کے اوپر رکھ دیا، اور جو حابیل تھا اس نے ایک خوبصورت جانور لیا، اللہ کے نام پر اس کو ذبح کیا اور اس کا گوشت پہاڑ کے اوپر رکھ دیا۔ اب دونوں دیکھ رہے ہیں، انتظار میں ہے کہ آسمان سے آگ آئے، دیکھتے ہیں کہ آج ہماری قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو آسمان سے آگ آئی، جو حابیل نے قربانی کی تھی اس کے اندر اللہ کی رضا تھی، اس نے خوبصورت جانور اللہ کے نام پہ قربان کیا تھا۔ آگ آئی، آگ نے حابیل کے گوشت کو کھا لیا، تو وہ خوش ہو گیا کہ میری قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی ہے، اور جو قابیل تھا اس نے غلے سے تھوڑا سا مال اللہ کے نام پہ خرچ کیا تھا، رب کا حکم ڈالنے کے لیے کہ رب کا حکم ہے یہ قربانی کرنا، اس نے تھوڑا سا مال اللہ کے نام پہ خرچ کیا، تو آگ نے اس کو نہیں کھایا، اس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئی، کیونکہ اس کی نیت ہی ٹھیک نہیں تھی، رب کا حکم پورا نہیں کرنا تھا، بلکہ اپنے سر سے رب کا حکم ٹالنے کے لیے اس نے قربانی کی تھی، تو اللہ نے اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ قربانی پہلی شریعتوں میں بھی ہوا کرتی تھی، اور یہ قربانی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور صحابہ کرام نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا فما لنا فیہا، اس کے اندر ہمیں کیا ملے گا؟ ہم جانور ذبح کریں گے، ہمیں کیا اجر ملے گا؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، کہ ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں ایک نیکی عطا کرے گا۔ آج ہم سوچیں کہ جانور کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، تو گویا کہ مطلب یہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے والے کو اتنا نیکیاں عطا کریں گے وہ اس کو شمار بھی نہیں کر سکے گا۔
اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر مکہ سے مدینہ کے اندر تشریف لے کر آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال 2 جانور ذبح کرتے تھے. ایک اپنی طرف سے جب پہلے پر چھری پھیرتے اور کہتے اللہ یہ میری طرف سے ہے اس کو قبول فرما، اور دوسرا جانور ذبح کرتے اور کہتے اللہ یہ میری امت کے ان غرباء کی طرف سے ہے جو نہیں کر سکتا ہے، مجھ محمد کی قربانی ان کے لیے بھی قبول فرما. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر سال 2 جانور ذبح کیے، امت کو بتایا کہ یہ قربانی بہت بڑا عمل ہے، اس سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے. سال بعد یہ رب کا حکم آتا ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے، اس کا بہت بڑا اجر ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اور جس کے پاس طاقت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں کر سکتا، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من وجد ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس کے پاس پیسے بھی موجود ہو، صاحب نصاب بھی ہو، اس کے باوجود بھی اگر وہ قربانی نہ کرے تو فرمایا فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے اندر بھی نہ آئے، یعنی عید نماز پڑھنے کے لیے بھی نہ آئے. کہ جو رب کا حکم پورا نہیں کر سکتا، جس کے نزدیک رب کے حکم کی اہمیت نہیں ہے، فرمایا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے اندر عید نماز پڑھنے کے لیے آئے. تو یہ قربانی بہت بڑا عمل ہے، اس سے انسان کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم نحر کے دن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو عمل پسند ہے وہ خون بہانا ہے. یعنی 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ کے دن سب سے زیادہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت پسند آتی ہے، نیکی پسند ہے، فرمایا کہ وہ قربانی کرنا ہے، جانور کی گردن پہ چھری چلانا ہے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقْعُ مِنَ اللَّهِ. فرمایا کہ یہ قربانی کا جانور اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ اور اپنے بالوں کے ساتھ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جانور کے خون کا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرتا تو اللہ کے ہاں یہ قبول ہو جاتا ہے، قبولیت کا درجہ پا لیتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ قربانی بہت بڑا عمل ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ہمیں تعلیم دی ہے کہ تم قربانی کرو، جانور ذبح کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ تم نماز پڑھو اور قربانی کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی کی تھی، 63 اونٹوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا تھا، اور باقی حضرت علی کو حکم دیا تھا کہ تم ان کو ذبح کرو. آپ دیکھیں کہ آج ہمارے لیے ایک جانور ذبح کرنا کتنا مشکل ہو گیا ہے. آج ہم ایک قربانی نہیں کر سکتے، ایک حصہ نہیں لے سکتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے. اور حجۃ الوداع کا موقع تھا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اونٹوں کی قطاریں لگی ہوئی تھی. ہم حیران ہو گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کیسے ذبح کریں گے، کہ ایک اونٹ ذبح کرنا بڑا مشکل ہے، اس کو کیسے پکڑیں گے، کیسے باندھیں گے. صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم حیران تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں میں چھری لی، اور ہم نے صحابہ کہتے دیکھا کہ عجیب منظر تھا کہ اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور آ کر سامنے لیٹ گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ذبح کیا. اور صحابہ کہتے ہیں آج عجیب منظر ہم دیکھ رہے تھے کہ اونٹ خود بخود دوڑتے ہوئے آ رہے تھے، ایک دوسرے کو دھکے دے کر آگے نکل رہے تھے کہ آج پہلے ہم حضور کے ہاتھوں میں قربان ہو جائیں، حضور کے ہاتھوں سے آج پہلے ہم ذبح ہو جائیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 اونٹوں کی قربانی کی. یہ امت کو بتایا کہ یہ قربانی کتنا ضروری ہے. آج ہم ایک بھی نہیں کر سکتے، کہتے ہیں مہنگائی ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ آج ہمارے دل کے اندر دنیا کی محبت ہے، پیسے کی محبت ہے، اس لیے ہم یہی سوچتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے رقم خرچ نہ ہو جائے. آج ہم اللہ کے نام پر دیتے ہوئے 10 بار سوچتے ہیں کہ اتنا بڑی رقم ہے،
इसको कैसे अदा करेंगे, कहीं हमारे ये पैसे ख़त्म ना हो जाए। ये नहीं सोचते कि जिस रब ने माल दिया है उसी के नाम पे खर्च कर रहा हूँ। और अल्लाह तबारक व तआला क्या कहते हैं कि इंसान बड़ा नादान है, जब उसको अल्लाह माल देता है तो वो जमा करता है, उसको गिन गिन कर रखता है, वो यही सोचता है कि कहीं मेरा ये माल ख़त्म ना हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इसका नक्शा खींचा, फरमाया कि अल्लज़ी जमा मालहु अद्ददा, कि वो शख्स जिसको माल देते हैं वो गिन गिन कर रखता है, अल्लाह के नाम पर देने की बारी आती है वो डरता है कि कहीं अल्लाह के नाम पर दूं, कहीं मेरे पैसे ना ख़त्म हो जाएं। वो यही समझता है, वो यही सोचता है कि यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, कि ये माल मेरे पास हमेशा के लिए रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कल्ला, हरगिज़ नहीं, ये माल तेरे पास हमेशा के लिए नहीं रहेगा। तो आज इसीलिए अल्लाह के नाम पर नहीं देता कि माल मेरे पास हमेशा के लिए रहेगा, ये ख़त्म नहीं होगा। फरमाया कि लयुंबज़न्ना फिल हुतमा, आज अल्लाह के नाम पर तू नहीं देता, तेरे ऊपर कुर्बानी लाजिम है, फिर भी तू कुर्बानी नहीं करता। फरमाया कि लयुंबज़न्ना फिल हुतमा, कि तुम्हें डाल दिया जाएगा ऐसी चीज़ में जो तुम्हें तोड़ फोड़ करके रख देगी, तुम्हें चूरो चूर करके रख देगी। फरमाया कि ये क्या चीज़ होगी, नारुल्लाहिल मुक़दा, ये अल्लाह की जलाई हुई आग होगी, अल्लाह की तत्फ़लिउ अलल अफ़इदा, उनके दिलों को घेर लेगी, उनके दिलों को जलाएगी, क्योंकि इसी दिल के अंदर माल की मोहब्बत थी, इसी दिल के अंदर पैसे की मोहब्बत थी, तो ये आग उनके दिलों को जलाएगी। तो इसलिए कहा कि आज हर साल ये मौका आता है, साल के बाद ये मौका आता है, तो आदमी को चाहिए अल्लाह के नाम पे खर्च करे, अल्लाह के नाम पर ये कुर्बानी करे। इस अमल से आदमी को पीछे नहीं रहना चाहिए। फिर पता नहीं जिंदगी है, फिर पता नहीं ये मौका मिलता है या नहीं मिलता। आज हम सोचें कि आज हम अल्लाह के नाम पर नहीं देते, अगर शाम को हमारी आंख बंद हो जाए, कब्रिस्तान के अंदर चले जाए, ये माल हमारे पास हमारे लिए काम तो नहीं आया, ये पीछे वो रसा खाएंगे, पता नहीं वो हराम में लगाते हैं या हलाल के अंदर लगाते हैं। तो इसलिए कहा कि नेकी वही है जो अपने हाथों से करके जाओगे, फिर पीछे पता नहीं वो कहाँ खर्च करते हैं। तो आज हमें रब ने ये मौका दिया है, इससे इंसान को पीछे नहीं रहना चाहिए। और ये कुर्बानी लाजिम किस पर है, कितना माल हो तो उस पर कुर्बानी लाजिम आएगी। फरमाया कि जिसके पास 52.5 तोले चांदी है उस पर ये कुर्बानी लाजिम है। 52.5 तोले चांदी, अगर किसी के पास 52.5 तोले चांदी जितना रकम है, यानी उसके पास पैसे हैं, इतना पैसे हैं कि जिससे 52.5 तोले चांदी खरीद सकता है, तो शरीयत ने कहा कि उस पर भी कुर्बानी लाजिम है। अब 52.5 तोले की रकम कितना है, तो जो आज का रेट चल रहा है उसी हिसाब से तकरीबन 1,60,000 बनते हैं, कि जिसके पास 1,60,000 है उस पर कुर्बानी लाजिम है। अगर वो नहीं करेगा तो गुनाहगार होगा। शरीयत ने इतना कहा है कि अगर तुम्हारे घर के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा माल रखा हुआ है, यानी कोई बर्तन है, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपके इस्तेमाल में नहीं होती, अगर उसको बेचें 1,60,000 बन जाए तो आप पर फिर भी कुर्बानी लाजिम आएगी। आज हम सोचें कि चंद लोगों के अलावा अक्सर लोगों के पास इतना रकम मौजूद होगी, लेकिन उसके बावजूद भी जब ये कुर्बानी का हुक्म आता है, अल्लाह के नाम पर देने की बारी आती है, हम ये सोचते हैं किसी तरीके से हम बच जाएं, किसी तरीके से हम पर कुर्बानी लाजिम ना हो। फिर कहते हैं कि जी हम परेशान हैं, हमारे ऊपर कर्जा है, हालात सही नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें दीन के मामले में क्यों नज़र आती हैं? जब अल्लाह के नाम पर देने की बारी आती है फिर हमें ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। कभी हम अपनी ख्वाहिशात को नहीं कुर्बान करते कि अगर मोबाइल लेना हो तो 2-2 लाख जमा करके हम मोबाइल ले लेते हैं। कभी हमने ये नहीं सोचा कि 50,000 के अंदर मेरी ज़रूरत पूरी हो रही है, बाकी मैं ये कुर्बानी करूं, अल्लाह के नाम पे खर्च करूं। हम अपनी ख्वाहिशात को कभी कुर्बान नहीं करते, हर वक्त रब के हुक्मों को कुर्बान करते हैं। जब दीन की बात आती है, शरीयत के हुक्मों को हम कुर्बान करते हैं। शादियों के ऊपर हम कितना फजूल खर्ची करते हैं। ये जो नाचने वाले आते हैं इन्हीं के ऊपर हम 2-2 लाख खर्च कर देते हैं, लेकिन जब ये कुर्बानी का हुक्म आता है फिर हम कहते हैं, बहाने बनाते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे हालात सही नहीं है, हमारे ऊपर कर्जा है। असल बात ये है
کہ اللہ توفیق نہیں دیتا۔ اللہ توفیق ہر کسی کو نہیں دیتے، اللہ توفیق اس کو دیتے ہیں کہ جس کے اندر جذبہ ہو نیکی کا، جس کے اندر اخلاص ہو، جس کا اپنا شوق ہو۔ اللہ زبردستی کسی کا مال اپنی راہ میں قبول نہیں کرتے، اس کا قبول کرتے ہیں کہ جس کے خود دل کے اندر دین کا جذبہ ہو، رب کے حکم کی جس کے دل کے اندر اہمیت ہو، فرمایا کہ اللہ اس کا مال قبول کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ تم اللہ کے نام پر اپنی پیاری چیزوں کو قربان کرو، جو سب سے زیادہ تمہیں پسند ہے اسی چیز کو اللہ کے راہ میں قربان کرو۔ فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے نام پہ قربان نہ کرو، اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے نام پہ خرچ نہ کرو۔ جب قرآن کی یہی آیات حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی پسندیدہ چیز میرے نام پہ خرچ کرو۔ یا رسول اللہ، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ جو پسند ہے، مجھے جس سے زیادہ محبت ہے وہ میرا یہ باغ ہے جس کے اندر 600 کھجور کے درخت ہیں۔ یا رسول اللہ، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں یہ 600 کھجوروں کا باغ میں نے اللہ کے نام پہ وقف کر دیا ہے، اللہ کے نام پر قربان کر دیا ہے۔ دیکھیں ان کے دل کے اندر کتنا رب کے حکم کی اہمیت تھی کہ قرآن کا ایک آیات سنی تو سارا باغ اللہ کے نام پہ وقف کر دیا۔ جب قرآن کی یہی آیات حضرت زید بن حارثہ نے سنی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز میرے نام پہ خرچ کرو، میرے نام پہ قربان کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ جو پسند ہے، مجھے جس سے زیادہ محبت ہے وہ میرا یہ گھوڑا ہے جس کے ساتھ میں جنگیں لڑتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں یہ گھوڑا میں نے اللہ کے نام پہ وقف کر دیا ہے۔ تو دیکھیں ان کے دل کے اندر کتنا رب کے حکم کی اہمیت تھی۔ ایک قرآن کا حکم سے سنتے اپنی ساری چیزیں، پیاری چیزیں اللہ کے نام پہ قربان کر دیتے۔ جب قرآن کی یہی آیات حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز میرے نام پہ خرچ کرو، میرے نام پہ قربان کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ جو پسند ہے، سب سے زیادہ جو محبوب چیز ہے وہ میری زمین ہے جو مجھے خیبر کے اندر ملی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سب سے زیادہ یہی پسند ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا ہے کہ تمہیں جو چیز پسند ہے وہی چیز میرے نام پہ قربان کرو۔ یا رسول اللہ، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں یہ زمین میں نے اللہ کے نام پہ وقف کر دی ہے، رب کے نام پر میں نے قربان کر دی ہے۔ تو دیکھیں صحابہ کرام کا کیا ایمان تھا کہ قرآن کی ایک آیات سنتے اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے نام پہ قربان کر لیتے۔ آج ہم رب کا کتنا حکم سنتے ہیں، اللہ نے کئی بار ہمیں یہی حکم دیا کہ تم میرے نام پہ خرچ کرو، اور سال بعد رب نے ہمیں حکم دیا کہ تم قربانی کرو، تم ایک حصہ کرو۔ تم جب قربانی کرو گے جانور کی گردن پہ چھری چلاؤ گے، جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی تھی، جتنا میں نے ان کو ثواب دیا تھا تمہیں بھی جانور ذبح کرنے کا وہی ثواب عطا کروں گا جو میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا۔ تو آج ہم دیکھیں کہ جس کو فکر ہوتی ہے قربانی کرنے کی، وہ اپنی رقم خود جمع کرتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے اللہ کے نام پہ خرچ کرنی ہے، میں نے اللہ کے نام پہ قربانی کرنی ہے۔ آج ہم اگر موبائل لینا ہو اس کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں، گاڑی لینی ہے تو اس کے لیے بھی پیسے جمع کرتے ہیں، مکان بنانے کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں، تو یہ رب کا حکم پورا کرنے کے لیے ہم جمع کیوں نہیں کر سکتے؟ آج جب آدمی اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کرتا، رب کا حکم آتا ہے
اس کو پورا نہیں کرتا تو پھر یاد رکھو یہی مال ہوتا ہے جو حرام کے اندر لگ جاتا ہے، کبھی ہسپتالوں کے اندر لگ جاتا ہے، کبھی عدالتوں کے اندر لگ جاتا ہے۔ جو آدمی اللہ کے راہ پہ خرچ نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے مال کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ جب تم میرے نام پر دے گو، میرے نام پر استعمال کرو گے، میرے نام پہ خرچ کرو گے تو میں تمہیں بڑا چڑھا کے دوں گا، یہ تمہارا مال کبھی ختم نہیں ہونے دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ تم قربانی کرو۔ آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غربت کی زندگی گزاری، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال 2 جانور ذبح کرتے تھے، اور 2 جانور ذبح کرتے کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ اس کا کتنا بڑا ثواب ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی جانتے تھے کہ انہ لا یأتی یوم القیامۃ بقرونها واشعارها واظلافها وان الدم لیقع من اللہ، کہ قیامت کا دن ہوگا، یہ جو آج ہم قربانی کرتے ہیں اس کا کوئی حصہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دیں گے، چاہے وہ پور ہی کیوں نہ ہو، جس کو ہم گندگی کے اندر پھینک دیتے ہیں، وہ سینگ ہی کیوں نہ ہو، جس کو ہم توڑ کر پھینک دیتے ہیں، وہ جانور کے بال ہی کیوں نہیں ہے، جس کو ہم اپنے استعمال کے اندر نہیں لاتے، فرمایا کہ یہی بال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ضائع نہیں کریں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو جانور کے خون کے قطرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خون کے ایک قطرے کو بھی ضائع نہیں کریں گے، اس کو قیامت کے دن لائیں گے۔ پوچھا کہ اس کے پھر کیا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ فرمایا کہ یہ جو ایک ایک حصہ ہوگا، جانور کا ایک ایک عضو ہوگا، چاہے وہ بال ہی کیوں نہ ہو، وہ خون کا قطرہ ہی کیوں نہ ہو، فرمایا کہ انہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دیں گے۔ تو یہ قربانی بہت بڑا عمل ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں کہ غربت کی زندگی ہے، گھر کے اندر 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، کئی دن فاقے رہتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے تھے کہ اللہ مجھے ایک دن کا کھانا دے اور میں کھانا کھا کر اس پر تیرا شکر ادا کروں، اور ایک دن بھوکا رہ کر اس پر صبر کروں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، تب بھی جب قربانی کی باری آتی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام 2 جانور ذبح کرتے تھے، اور حضرت علی کو بھی حکم دیا تھا کہ علی تو بھی ہر سال 2 جانور ذبح کرنا، ایک میری طرف سے ایک اپنی طرف سے۔ حالانکہ حضرت علی پر قربانی بھی لازم نہیں تھی، قربانی ان پر واجب نہیں تھی، کیونکہ یہ خود بھی غریب تھے، ان کا اپنا مکان نہیں تھا اور کوئی کاروبار نہیں تھا، کئی دن ان کے گھر کے اندر فاقے رہتے تھے، کھجور اور پانی کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، لیکن جب قربانی کی باری آتی تو حضرت علی بھی 2 جانور ذبح کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ ان کے نزدیک قربانی کی اہمیت تھی، ان کو پتہ تھا کہ یہ قربانی کرنا بہت بڑا ثواب ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم یہی شکوہ کرتے ہیں کہ جانور مہنگا ہے، حصہ مہنگا ہے، 20-30 ہزار کون خرچ کرے؟ آج ہم سوچیں کہ اگر کسی رشتہ دار کی شادی ہو تو ہماری جو وہاں پر شاپنگ ہوتی ہے وہ 50,000 سے اوپر کراس کر کے جاتی ہے، لیکن جب رب کا حکم آتا ہے، رب کے نام پر دینے کی باری آتی ہے، پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ 30,000 ہمارا خرچ ہو جائے گا، یہ پھر ہم پیسے کہاں سے لائیں گے؟ اصل بات جو میں نے کی ہے کہ ہمارے نزدیک رب کے حکم کی اہمیت نہیں ہے، ان کے نزدیک رب کے حکم کی اہمیت تھی کہ قربانی واجب نہیں تھی، پھر بھی ہر سال 2 جانور ذبح کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی 2 جانور ذبح کرتے، اور حضرت علی بھی 2 جانور ذبح کرتے تھے۔ آج ہم دیکھیں کہ آج اگر شادی کرنی ہو اس کے لیے ہمارے پاس پیسے آ جاتے ہیں، اور جو ناچنے والے آتے ہیں شادیوں پر ان پر ہم 2-2 لاکھ قربان کر دیتے ہیں، لیکن رب کے حکم پر ہم قربان کیوں نہیں کرتے؟ پھر جب یہ 10 دن شروع ہوتے ہیں، پہلے سارا سال آدمی خوشحال رہتے ہیں، جب یہ 10 دن شروع ہوتے ہیں پھر یہ شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ تاکہ ہم پر قربانی لازم نہ ہو، تاکہ لوگ ہمیں تانا نہ دیں کہ یہ قربانی کیوں نہیں کر رہا، لوگوں کے سامنے
ہم اپنا شکوہ پہلے پیش کر دیتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ قربانی بہت بڑا عمل ہے۔ آج تم اللہ کے نام پر دو گے، اللہ بھی تمہارے مال کے اندر برکت ڈال دے گا۔ آج تم یہ سوچتے ہو کہ میرے پاس 30,000 ہے، اگر میں اس سے قربانی کر لوں پھر خرچہ کیسے کروں گا؟ خدا کی قسم، آج تم اللہ کے نام پر دو، اخلاص کے ساتھ قربانی کرو تو سارے سال کا انتظام تمہارے گھر کا اللہ تبارک و تعالیٰ خود بنا دیں گے۔ سارا سال تمہارے گھر کے اندر کبھی پاکا نہیں آئے گا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے نام پر بے حساب خرچ کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہیں بے حساب دے گا۔ تو یہ قربانی بہت بڑا عمل ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا کہ اے فاطمہ، اپنی قربانی کے جانور کے پاس جاؤ تاکہ یہ خون کا قطرہ زمین پہ گرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل بیت کے لیے حکم خاص ہے یا ہمارے لیے بھی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حکم اہل بیت کے لیے بھی ہے اور میری پوری امت کے لیے بھی ہے کہ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے گا تو جانور کے خون کا قطرہ ابھی زمین پہ نہیں گرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ پہلے معاف فرما دیں گے۔ تو دیکھیں قربانی کتنا بڑا عمل ہے۔ آج ہم یہ عبادت کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، سارا سال رب سے دعائیں کرتے ہیں، رمضان کے اندر گڑ گڑا کر روتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہماری معافی ہو جائے، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیں۔ تو دیکھیں قربانی کتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک جانور ذبح کرو گے، ایک حصہ رکھو گے قربانی کا تو اس کے خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرے گا، تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو یہ قربانی بہت بڑا عمل ہے، اس لیے ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے پیچھے نہ رہیں، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اور آج 9 ذی الحجہ ہے اور 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک یہ تکبیرات تشریق پڑھنا ہر فرض نماز کے بعد مسلمان مرد عورت پر واجب ہے، ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے۔ اور وہ تکبیرات تشریق کیا ہے؟ فرمایا وہ کلمات یہ ہیں کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر نماز کے بعد یہ مردوں پر بلند آواز سے پڑھنا اور عورتوں پر آہستہ آواز سے پڑھنا، اس کا یہ حکم ہے اور اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے۔ اور فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم انہی دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، یعنی تم یہی کلمات پڑھتے رہو، اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ اور سیدنا ابو عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کپڑے کے اندر سونے کے سکے لے کر بیٹھا ہو اور وہ اوپر گزرنے والوں کو وہ سونے کے سکے تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا آدمی یہ تکبیرات پڑھ رہا ہو، تو فرمایا یہ تکبیرات پڑھنے والا سونے کے سکے تقسیم کرنے والوں سے بہتر ہے۔ دیکھیں سونا کتنا مہنگا ہے، یعنی پوری چادر بھر کے وہ اللہ کے نام پہ خرچ کر رہا ہو، ایک آدمی صرف یہ تکبیرات پڑھ رہا ہو تو فرمایا اس کو زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا کریں گے۔ تو اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، اس لیے انہیں دنوں کے اندر چلتے پھرتے بھی اپنی زبان پر ہر وقت اس کا ورد رکھیں، اس کو ہر وقت پڑھتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی برکت سے تمہاری زندگیوں کے اندر برکتیں ڈالیں گے اور تمہاری زندگیوں کے اندر سکون ڈال دیں گے۔ اور آخری بات کہ ہر سال کی طرح اسی سال بھی الحمدللہ اجتماعی قربانی کا بھی اہتمام کیا گیا، جس طرح پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر بھی اعلان ہوا تھا کہ اس میں جو آدمی حصہ لینا چاہے اور وہ حصہ لے سکتا ہے۔ اور حصہ لینے کے لیے قاری محمد اکرم صاحب، حاجی محمد حیات صاحب، حاجی محمد اسلم صاحب، انہی حضرات سے رابطہ فرمائیں، انشاءاللہ آپ کو وقت پر بھی حصہ مل جائے گا۔ اور دوسرا اعلان بھی آپ سن لیں کہ ہر سال کی طرح اسی سال بھی آپ کا یہی ادارہ مدرسہ عثمان بن عفان کے اندر عید الاضحیٰ کی نماز ہوگی، اور عید الاضحیٰ کی نماز کا جو ٹائم ہے وہ 6:30 بجے ہے، انشاءاللہ 6:30 بجے عید الاضحیٰ کی نماز ہوگی۔ سارے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وقت پر تشریف لائیں۔ اکثر دوست یہ سوچتے رہتے ہیں کہ جب پورا ٹائم ہوگا تب جا کر ہم گھر سے روانہ ہوں گے، تو تقریباً اکثر لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ ہم جو ٹائم دیتے ہیں بالکل اسی ٹائم پر ہماری نماز شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے سارے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وقت پر خود بھی تشریف لائیں اور اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔